خوف کئی طرح کے ہیں، اس میں سے ایک خوف ہے چھن جانے کا خوف۔ چھن جانے کے خوف کا مطلب ہے کچھ ہے جو چھن نہ جائے۔ پیدائشی خوف ہیں، آپ میں سے کوئی جانتا ہے کتنے خوف ہیں؟ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ پلے کچھ نہیں ہوتا۔ 3 خوف ہوتے ہیں۔ پہلا خوف جو ہے وہ اونچی آواز کا ہے۔ آپ چھوٹا سا بچہ دیکھیں، دڑم کی آواز آئے گی وہ کانپے گا ایسے، کیونکہ وہ جو خوف ہے وہ اونچی آواز کا ہے۔ دوسرا، کبھی چھوٹے بچے کو پکڑ کے نا یوں کیجئے گا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیے گا، وہ ایک دم بلندی سے گرنے کا جو خوف ہے وہ اسی لیے جب آپ بھی جھولا لیتے ہیں نا ڈولی پنگوڑے میں تو پیٹ میں وٹ پھرتا ہے، یہ بلٹ ان ہے۔ اگر یہ نہ ہو آپ نارمل نہیں ہے۔ نارمل بندے کو جیسے ہی وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا اس کو کچھ ہوگا۔ جہاز میں ٹربولنس ہوتی ہے تو دل کی دھڑکن میں بدلاؤ آتا ہے، کیونکہ 10,000 فٹ، 20,000، 30,000، 35,000 فٹ کی بلندی پہ جب 1000 بھی نیچے آتا ہے نا صرف ایک دم سے ایئر پاکٹ میں تو کچھ ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ تیسرا خوف ہے سانس بند ہونے کا۔ سانس بند ہونے کا، چھوٹے سے چھوٹے بچے کا بھی آپ ناک پکڑے یا منہ پکڑے وہ چیخے گا، کیونکہ سانس جو ہے نا وہ ہماری لائف ہے۔ 3 خوف ہیں سر۔ باقی جتنے خوف ہیں وہ ہیں لرنڈ بیہیویئر، وہ سیکھے ہوئے خوف ہیں۔ اب میں آپ کو یہ فلسفی بتا دیتا ہوں کہ جو یہ خوف ہے جو آپ نے بتایا یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان اگر یہ کھڑا ہے نا، وہ اس کی تسلی اور تشفی تب ہوتی ہے جب اس کو کل دکھ رہا ہوتا ہے، فیوچر۔ ٹائم تھوڑا، لیکن میں ایکٹیویٹی اگر کرواؤں نا ہال میں تو وہ یہ کرواتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور 10 منٹ میں نے آنکھیں بند کر کے تخیل میں صرف سوچا ہے کہ آگے جگہ نہیں ہے، کھائی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں پیر نہیں اٹھے گا میرا۔ کیوں؟ میرے مائنڈ نے سوچا آگے کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی سوچا ہے میرا پیر آگے جانے سے ڈرے گا، کیونکہ آگے کچھ نہیں۔ جب کل نہیں دکھ رہا ہوتا نا انسان کو، فیوچر نہ دکھ رہا ہو، تو پھر جہاں ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ دس از دی فلسفی آف گریڈ۔ کیا بولا سر؟ دنیا میں بہترین جو کتابیں گریڈ میں ٹوٹل 7 ہیں، بہترین کی بات کر رہا ہوں، سب کامن بات بتاتی ہیں۔ دی فلسفی آف گریڈ از بیسڈ اپون 2 things: انسرٹنٹی، انسیکیورٹی۔ نیب ہے نا، نیب بندے پکڑتی ہے نیب۔ نیب کے جتنے میرے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں نا، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پیپروں پہ پرنٹ کرا لیں، آپ کاپیوں میں پرنٹ کرا لیں، سے نو ٹو کرپشن۔ کرپشن نہیں ختم ہوگی۔ کرپشن ہر اس جگہ پہ ہوگی جہاں پر کل کا خوف ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ سر میرے پردادوں دادوں کے ٹائم پہ کوئی بیریا کے اور ڈی ایچ اے کے پلاٹ اکٹھے نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یقین تھا کل ہے، اللہ وارث ہے۔ آپ کے ملک اور معاشرے میں خوشحالی بڑھ گئی ہے اور لوگ اکٹھے کری جا رہے ہیں۔ جمع معلومات دادا، یعنی جمع کرتے کرتے تم قبروں میں جا گرے۔ سر یاد رکھیے گا، خوف، یہ خوف علامت ہے ایک لاشعوری طور پہ لالچ کی۔ یہ لاشعوری ہے، شعوری نہیں، میں برا نہیں کہہ رہا کسی کو۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہ یار کیوں لے رہے ہیں لوگ پرتگال کے پاسپورٹ؟ کیوں اس دفعہ 14 اگست پہ سب سے مشہور جو میم ہے وہ ذرا یوتھ میں پتہ ہے آپ کو کون سی میم بنی ہوئی تھی؟ 14 اگست کی میم چیمہ صاحب اس سال یہ تھی: 14 اگست جتنی مرضی منائیں، جشن آزادی جتنی مرضی منائیں، جھنڈیاں جتنی مرضی لگائیں، جھنڈے جتنے مرضی لگائیں، ترانے جتنے مرضی گائیں، آئلٹس کی تیاری نہ بھولیں۔ سمجھ گئی؟ آپ کی 12 کروڑ یوتھ تیار بیٹھی ہے کہ ساڈا ویزا لگے سانو باہر جانا ہے۔ وہ کیا ڈھونڈنے جا رہی ہے؟ یہ میرا شہر ہے گجرات، یہ منڈی بہاؤدین، کشتیوں کی کشتیاں الٹ رہی ہیں گریس میں جا کے۔ ایک پتر ڈڑ جاتا ہے، ابا کہتا ہے اگلا جائے گا۔ کیا لینے جا رہے ہیں؟ ایک چیز صرف، 2 چیزیں صرف: سرٹنٹی اور خوف کے بغیر معاشرہ۔ کیا نہیں ہے آپ کے معاشرے میں؟ اس ملک میں اتنی نعمتیں ہیں خدا کی قسم، صرف یہ 2 چیلنج ہیں: سرٹنٹی نہیں ہے اور سیکیورٹی نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سرٹنٹی اور سیکیورٹی ہوتی ہے وہ رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ جب بھی یہ 2 چیزیں، سر دیکھیں ہمارے وسائل بڑے ہیں، ہمارے ذاتی گارڈ ہیں، گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ ایوریج لاہور میں نے سروے کنڈکٹ کرایا سر پچھلے دنوں، 100 والدین سے پوچھا گیا ایک سوال والد سے کہ آپ دفتر بیٹھے ہوتے ہیں دوپہر کو، کتنے والد ایسے ہیں جو بیوی کو کال کر کے پوچھتے ہیں بچے آ گئے ہیں؟ 92% نے کم پوچھتے ہیں۔
92% والد دفتر فیکٹری میں بیٹھا گھر میں کال کر کے یا لوکیشن دیکھ کے یا ڈرائیور سے یا بیوی سے پوچھتا ہے بچہ گھر آ گیا. دس از دی انسرٹنٹی, انسیکیورٹی. سو اس کا ایک ہے اسٹیٹ کے لیول کا سولوشن, جس پہ چیمبر کے اتنے ایک اہم بندے بیٹھے ہیں, بہت زیادہ بات کرتے رہتے ہیں. چیمبر بڑا ایکٹیو ہے, بڑے بڑے بزنس مین بڑی بڑی بلنٹ باتیں اسٹیٹ کو کہتے ہیں. اس ملک میں اگر سکون لانا ہے, سرٹنٹی پیدا کریں, پالیسیز کی سرٹنٹی, خوف ختم کریں لوگوں کا, ایک خود ہی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, کرپشن ختم ہو جائے گی. ایک یہ ہے کولیکٹیو سولوشن. انفرادی طور پہ کیا کریں؟ سر جی انفرادی طور پہ بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ قناعت سیکھیں. یہ سیکھنے والی چیز ہے, یہ خود ہی کہیں پر رکنا ہوتا ہے, یہ خود ہی کہیں بریک لگانی ہوتی ہے, یہ خود ہی کہیں طے کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ کافی ہے, بس جو اوپر ہے وہ بونس ہے. نہیں تو بندہ آخری سانس تک یقین کرے ایک دونی دونی دو دونی چار ہوتا رہتا ہے. سادہ سولوشن قناعت ہے اور سادہ سولوشن توکل ہے. اس کے علاوہ سر کوئی حل نہیں ہے. کیا مکہ اور مدینہ جو بہترین دنیا کا وقت ہے 1400 سال پہلے کا, اس پورے معاشرے میں پل نہیں بنے تھے, سڑکیں نہیں بنی تھیں, مال نہیں آیا تھا, صرف 2 کام ہوئے تھے. انسرٹنٹی ختم ہو گئی تھی, خوف ختم ہو گیا تھا. اور لیول کیا تھا؟ تربیت کا لیول یہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آ رہے ہیں, وہ دیا گل کر کے ان کو کھلا دیتے ہیں, خود برتن ہلاتے رہتے ہیں, لگے کھا لیا ہے, لگ رہے کھا لیا, حالا بھوکے ہیں. ایک صحابی جو ہے زخمی ہے, پانی آتا ہے, دوسرا زخمی ہے اس کو دیتا ہے, تیسرے کو 14 شہید ہو جاتے ہیں, پانی کوئی بھی نہیں پیتا. یہ لیول ہے ایمان کا. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ ہر بندہ اکٹھا کری جا رہا ہے, وجہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. ہر بندہ اپنے اولاد کے, پوتوں کے, پڑپوتوں کے پلاٹ خرید رہا ہے, سکون ہی کوئی نہیں. تو یہ سر خوف صرف ایک ہی طریقے سے ختم ہو سکتا ہے, توکل خدا اور ایمان. اس کے علاوہ اس کا کوئی سولوشن نہیں. اور جی